السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم آج کریں گے اردو کتاب کی پڑھائی۔ اردو یہ آپ کی ہے نیو کتاب اردو کی، اردو یکساں قومی نصاب 2020 کے مطابق۔ آج ہم نظم ہم کی پڑھائی کریں گے۔ پہلے ہم اس کی پڑھائی کریں گے ہم نظم کی۔ اللہ تو ہے رحمت والا، نام ہے تیرا برکت والا، دیتی ہے ہر چیز گواہی، پاک ہے تیری ذات الہی، تو ہی مالک تو ہی رب ہے، مولا تیری شان عجب ہے، چاند اور سورج پھول اور تارے تو نے بنائے کتنے پیارے، ہم کو سیدھی راہ دکھانا، نیکی کے رستے پہ چلانا، ہمت دینا عزت دینا، علم کی یا رب دولت دینا۔ اب اسی میں سے ہم نے املا کے الفاظ بھی تلاش کیے ہیں، جو کہ یہ ہیں رحمت، عجب، ہمت، عزت، علم، دولت۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 ہے، ہم نے الفاظ معنی ان کے کرنے ہیں۔ پہلا ہے برکت، نعمت کا زیادہ ہو جانا، شان، مرتبہ، گواہی، ثبوت، مولا، مالک، آقا، عجب، عجیب، انوکھا، رب، پالنے والا۔ اب اگلا سوال ہے، مثال کے مطابق کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ اب اسی طرح نظم ہم میں سے آپ نے یہ اسی میں سے لیا گیا ہے، آپ نے پڑھ کے مطلب کالم کو ملانا ہے۔ جیسے ہے اللہ تو ہے رحمت والا، نام ہے تیرا برکت والا۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے دیتی ہے ہر چیز گواہی، پاک ہے تیری ذات الہی۔ اسی طرح آپ نے باقی دو بھی آپ نے خود کرنے ہیں پڑھ کے۔ سوال نمبر 3 ہے، ہم نے سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کس کی ذات کو رحمت والا کہا گیا ہے؟ اللہ کی ذات کو رحمت والا کہا گیا ہے۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کے کون کون سے نام آئے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہے اللہ، مالک، رب، الہی۔ ٹھیک ہے، اب بتائیں اس نظم کو ہم کیوں کہا گیا ہے؟ اس نظم کو ہم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور نیچے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ اب دیکھیں اس تصویر کو آپ نے دیکھنا ہے اور جو نیچے سوال جواب دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے نیچے سوال جو دیے گئے ہیں آپ نے ان کے جواب دینے ہیں۔ جیسے دیکھیں مکان کے سامنے کیا کچھ نظر آ رہا ہے، جیسے دیکھیں گھاس ہے، پودے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح باقی ہے درختوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس تصویر میں آپ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں، وجہ بتائیں۔ اب اگلا سوال ہے، لفظوں کا کھیل۔ تصاویر پر غور کریں اور مثال کے مطابق مومے میں سے ان تصاویر کے نام ڈھونڈ کر ان کے گرد دائرہ لگائیں اور نیچے لکھیں۔ اب جیسے دیکھیں یہ پھول ہے، اب ہم نے اس میں سے پھول کو تلاش کرنا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں پھے واؤ لام ہے، مل گیا نا ہمیں۔ اب آپ نے نیچے لکھنا ہے پھول۔ اب اگلا دیکھیں مولی، میم واؤ لام یہ، اسی طرح آپ نے تلاش کر کے ادھر نیچے آپ نے لکھنا ہے مولی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آم ہے، آڑو ہے، گاجر ہے۔ اب اگلا سوال ہے، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں اور ان میں ختمہ اور سکتہ کو نمایاں کیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں ختمہ اور سکتہ کسے کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جب کوئی جملہ مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں ختمے کا نشان لگاتے ہیں، اور اسی طرح سکتے کا تصور دیتے ہوئے یہ ہے کہ یہ علامت ایک چھوٹے سے وقفے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ جہاں یہ علامت استعمال ہوتی ہے وہاں تھوڑا سا ٹھہر کر آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، میں نے آم، انار، سیب اور انگور کھائے۔ اب یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، آم کے بعد ہم نے لگا دیا سکتہ، انار کے بعد لگا دیا سکتہ۔ اب یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں لگے گا ختمہ۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال ہے، واحد جمع آپ نے کرنے ہیں۔ واحد وہ ہوتے ہیں جو واحد ایک چیز کو کہتے ہیں، اور جمع جو ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں پرندہ، پرندے، آپ نے اس طرح ملانا ہے انہیں۔ ٹھیک ہے، دروازہ، دروازے، طوطا، طوطے، مرغا، مرغے، انڈا، انڈے۔ اب اگلا سوال ہے، دیے ہوئے ارکان 1 منٹ میں پڑھیں۔ اسی طرح آپ نے ان کو پڑھنا ہے، بے الف با، پے الف پا، تے الف تا، ٹے الف ٹا، جیم الف جا، چے الف چا۔ اس طرح آپ نے ان کی ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، پڑھائی کرنی ہے اس کی۔ اب دیکھیں اگلا سوال ہے، ٹیلی ویژن سے کوئی سے 3 جملے پڑھیں یا سنیں اور دی ہوئی جگہ پر لکھیں۔ اب جیسے دیکھیں میں نے کہ لکھے ہوئے ہیں یہ جملے، اب آپ نے اپنے دماغ سے سوچ کے آپ نے لکھنے ہیں۔ جیسے دیکھیں میں نے لکھا ہے ٹیلی ویژن موجودہ دور کی حیران کن ایجاد ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم گھر بیٹھے دنیا کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی وجہ سے ہم بہت سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے بھی لکھنے ہیں اپنی کتاب پہ۔ اب اگلا سوال ہے، دی ہوئی تصویر کے بارے میں 3 جملے لکھیں۔ اب آپ نے اس تصویر کو دیکھ کے اس سے متعلق آپ نے جملے بنانے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں میں نے بنائے ہوئے ہیں لیکن آپ نے اپنے دماغ سے سوچ کے بنانے ہیں۔ اس سرسبز اور شاداب وادی کا شمار دنیا کی خوبصورت وادیوں میں ہوتا ہے۔ یہاں کا سبزہ اور بہتا پانی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اس وادی میں موجود پہاڑ، درخت اور بہتا دریا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت تخلیق میں سے ہے۔
اب اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تصویریں اکٹھی کرنی ہیں آپ نے اور اپنی پسند کی 5 تصویریں اپنی کاپی پر لگانی ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔